85 to 88 جی اب یہ دور ہے غیر جماعتی انتخابات. اسپیکر منتخب ہوتے ہیں, کون کون آتے ہیں؟ فخر امام صاحب. بہت لابنگ تھی, اپوزیشن نے جاوید ہاشمی صاحب کو آگے کیا ہوا تھا. انتخاب کا دن آ گیا تو ہم بھی گیلری میں بیٹھے تھے, پریزیڈنٹ کی گیلری میں. تو وہاں مجھے اسمبلی کا ایک اسٹاف ممبر آیا تو اس نے چٹ دی کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ سے گرین پہ بات کرنا چاہتے ہیں. میں باہر آیا, میں نے کہا بھی کس کو پتہ ہے میرا؟ تو انہوں نے کہا جی اپنے چیمبر جو اسمبلی کے اندر ان کا دفتر تھا. میں وہاں آیا تو مجھے صدر نے اے ڈی سی نے ملایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو زحمت ہوگی تو آپ ذرا فخر امام صاحب کو سے میری بات کروائیں, ان کو بلوائیں. میں نے کہا جی اندر ووٹنگ ہو رہی ہے تو اندر سے کیسے نہیں آپ لے آئیں. تو میں گیا واپس گیلری کے رستے, میں نے شاہ جی کو بلایا. آپ گئے ڈائش پہ؟ جی آپ نے ان کو میں کہا؟ پیچھے تھا تو میں نے ان کو حال پہ بلایا. میں نے کہا ذرا بات سنیں. تو میں نے کہا ذرا آ جائیں اندر. یہ کیا بات ہے؟ میں کہا آپ کا فون آ رہا ہوں. کہ نہیں ووٹنگ. میں کہا آئے ادھر سے نکلا. بھائی دروازے بند تھے نا, تو پیچھے سے میں باہر نکل تو کہا نہیں آپ بھی رہیں. تو سنا نہیں سر اٹس ٹو لیٹ سر ٹو لیٹ. 2-4 منٹ بات ہوئی, بند کر دی. تو دین ہی ہمسیلف ڈسکلوز کہ صدر صاحب کا فون تھا. میں نے کہا وہ تو مجھے پتہ ہے, میں نے آپ کو کہتے ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وڈرا کر جاؤ. کس کے حق میں؟ خواجہ صفدر صاحب مرحوم, وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے کیونکہ نان پارٹی الیکشن ہوا نا. تو اس کی بھی بیک گراؤنڈ سن لیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کا ایک سٹائل تھا 1984 تک کہ مجلس شورا کا جب اجلاس ہوتا تھا یہ دوپہر کو لنچ کرتے تھے اپنے دفتر کے ساتھ. ایک ایکسٹینشن تھی بنی ہوئی, 30-40 آدمی ہوتے تھے. ایک ٹی ٹیبل ہوتا تھا, 2-4 ٹیبل اور لگے ہوتے. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ انویریبلی خواجہ صفدر رائٹ پہ ہوتے تھے, پھر لیفٹ پہ باقی لوگ رائی ظفر الحق وغیرہ, تو مجلس شورا کے ارکان بھی ہوتے تھے. تو ایک دن انہوں نے بات شروع کر دی کہ پارٹی بیسڈ الیکشن ہونے چاہیے کہ نان پارٹی ہونے چاہیے. تو لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے. کوئی کہہ رہا تھا الیکشن کی ضرورت کوئی نہیں سر, آپ ٹھیک چلا رہے ہیں, کیا ضرورت ہے آنے کی. تو اچانک یہ خواجہ صفدر صاحب کی طرف مڑے. خواجہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو مجھے جو الفاظ یاد ہیں, خواجہ صاحب نے کہا سر میں ایک سیاسی کارکن ہوں, یہ سوال مجھ سے بنتا نہیں. میرے لیے سیاسی جماعت میری ماں, لیکن میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں. محترم آپ کی مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ پارٹی بیسڈ الیکشن کرائیں اور پی ہار جائے تو پھر وہ 77 والی صورت پیدا ہونے کا امکان. تو آپ کو میرا خیال ہے یہی لگتا ہے کہ ابھی نان پارٹی الیکشن کرا لیں تو تاکہ وہ دوبارہ بحران نہ پیدا ہو. تو جب ہم اسمبلی میں آئیں گے تو دوست مل کے پھر پارٹی بنا لیں گے, تو یہ سٹیج گزر جائے گی عوام سے. تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ہاں یہ ہے نا بات, پختہ سیاسی کارکن کا مشورہ, گڈ سجیشن. اب اس گڈ سجیشن والے آدمی کو اسپیکر بنوانا چاہتے تھے ضیاء الحق صاحب. میسج واز کنویڈ ٹو فخر امام. پہلے کوئی کوشش نہیں ہوئی فارملی یا انفارملی کنوینسنگ میں. یہ لاسٹ منٹ پہ بات, وہ بھی کوئی وجہ آ گئی ہوگی کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے ووٹ مانگا صاحبزادہ یعقوب علی خان کے لیے سینٹ کا, غلام اسحاق صاحب کے لیے ووٹ مانگا, پھر انہوں نے وزیر اعظم کے لیے ووٹ مانگا. تو پھر جب اسپیکر کی باری آئی, سینٹ کا چیئرمین بنوا لیا, فارن منسٹر بنوا لیا, فائنانس میں بندہ اپنا ڈروا لیا. جب وہ باری آئی تو کسی نے سمجھایا ہوگا کہ یہ مجلس شورا کنٹینیو کرے گی کہ نئی اسمبلی آئے گی, تو انہوں نے کہا چلو ایک کو چھوڑو. لیکن کاغذی کارروائی کے لیے انہوں نے فون بھی کر دیا. حسب بیسک میں ریفرینڈم ہوتا ہے 19 نومبر 1984. کیوں ریفرینڈم کیوں کروایا؟ اس کی وجہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی, لیکن اکتوبر میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایک کھانا کیا. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اسلام آباد اور پنڈی کی جو ایڈمنسٹریشن بدلی ہے ان کی آنر میں کھانا ہے. عمر خان افریدی صاحب آئے اسلام آباد میں, پرویز مسعود صاحب آئے پنڈی میں, کہوڑ صاحب کی ٹرانسفر ہوئی وہاں سے, صفدر جاوید صاحب آئے پنڈی میں. تو ہم گئے تو کھانے کے 84 میں آپ پنڈی میں تعینات؟ میں اسلام آباد. آپ اسلام آباد میں؟ صفدر جاوید پنڈی میں تعینات ہوئے. تو صفدر جاوید, پرویز مسعود صاحب, عمر خان افریدی اینڈ مائی سر. تو وی ور دی گیسٹ. تو چھوٹے ڈائننگ ٹیبل پہ آرمی ہاؤس میں کھانا وانا ہو رہا تھا. کھانے کے دوران ہی پریزیڈنٹ صاحب نے ریفرینڈم کی بات شروع کر دی کہ آئرلینڈ میں ہو رہا ہے, کینیڈا میں ہوتا ہے, فلانی جگہ ہوتا ہے. تو جو بات چیت تھی, جو اسمال ٹاک تھی, بات ہوتی رہی. تو پھر پوچھنے لگے کہ کتنی ٹرن اوور ہو تو لیجیٹیمیٹ سمجھا جاتا ہے. تو ٹیبل میں تھی کہ 10% بھی ہو جائے, 15% بھی ہو جائے. میں خلاف عادت خاموش رہا.
تو مجھے کہنے لگے آپ نہیں بول رہے. میں نے کہا جی میں نے اسٹیٹسٹکس پڑھی بھی ہے, پڑھائی بھی ہے. سیمپل اگر 5% بھی ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے تھیوری میں, بالکل صحیح سمجھا جاتا ہے. تو کہہ کا مار دیا, تو ختم ہو گئی بات. تو ہم واپس آئے تو ہم اکٹھے گاڑی میں جا رہے تھے. تو میں عمر خان صاحب کو کہا, میں نے کہا یہ بحث ایسی نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ ہے, دیر سم تھنگ از کوکنگ. تو کہنے لگے تم یہ کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے ایک بندے نے کہا تھا کہ ضیاء الحق صاحب جب بیٹھے ہوں نا کرسی پہ, ان کی دائیں ٹانگ بائیں پہ ہو یا بائیں دائیں پہ ہو, تو یہ انہوں نے 6 مہینے پہلے فیصلہ کیا ہوتا. یہ معمولی بات نہیں ہے. بڑے Was he so sharp? دس از واٹ آئی واز ٹولڈ بائی somebody very close to him. What is your observation? You have been very close to him. ایسے ہی جتنی گفتگو ہم کر رہے ہیں آپ عموماً ملتے رہتے بالکل ہیں ایسے ان ہی, کے پیرنٹ سے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. ویری شارپ, ڈیپ تھا, ہنس کے گزارا کرتے ہیں لیکن بات بھولتا نہیں. تو کچھ دنوں کے بعد وہ ریفرینڈم اناؤنسمنٹ ہوگی. تو کہنے لگے کہ ہاں اگر کم پرسنٹیج ہو یا زیادہ ہو, بٹ واٹ میٹرز از کہ ہاؤ پیپل پرسیو کہ ویدر دی ووٹنگ واز فیئر اور ناٹ. یہ بھی کہا. تو ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. پھر ہو گیا. پھر جو ہوا ریفرینڈم کے ساتھ, وہ چیف الیکشن کمشنر نے وہ کام کیے جو کوئی نائب تحصیلدار بھی نہیں کرتا. کون تھا چیف الیکشن کمشنر؟ سپریم کورٹ کے جج تھے جسٹس نصرت حسین شاہ. تو پہلے جو ہوا, میں آپ کو تھوڑی تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. کہ پہلا آرڈر آیا تو اس میں آیا کہ 9-10 دسمبر کی رات تک پوسٹل بیلٹ کی اپلیکیشن دی جائیں گی, اور رات 12 بجے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہیں وہ ٹیلیکس کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر کو بتا دیں گے کہ 2340 اپلیکیشن آئی ہیں اور کلوز, تاکہ بعد میں کمی بیشی نہ ہو. تو مجھے کوئی مڈ نائٹ سے تھوڑی بعد, ہم دفتر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے وصول کرنے کے لیے, تو مجھے پرویز مسعود صاحب کا فون آیا کہ تینوں فون تو نہیں آیا؟ میں کہا جی نہیں, کدھر آنا سی فلانے کا. میں کہا جی مجھے نہیں آیا. وہ یار خیال کریں, مجھے فون آیا تھا تو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیٹ بڑھا دی ہے 16-17 تک. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو ٹیلیکس کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ٹیلیکس میرے نام سے نہ کرنا. انہوں نے کہا جی نہیں ریفرنس یور ٹیلی فون. تو کہتا نہیں میرا نام نہیں, سیکٹری کا لائی. انہوں نے کہا سیکٹری نے میری گل ہی نہیں ہوئی. تو ظہیر کوئی فشی آ گل دے ذرا احتیاط کریں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ ایز لو اینڈ بیہولڈ میں نے فون رکھا تو سی کا فون آ گیا کہ وہ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ایکسٹینڈ دی ڈیٹ. میں سر آپ کیسی ڈیٹ پہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ کیوں میں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا جی لا میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کین, یو آر ناٹ دی پریزیڈنٹ, like don't get involved in these things. I am saying, میں کہ sir I am not, I am sending you the number of people I have registered so far. اور میں نے بھیج دی. رات ہوئی, ہم ختم ہوئے. صبح مجھے 8 بجے فون آیا ڈی جی ٹیلی فون کا, بریگیڈیئر حق تھے وہ, بعد میں ان کے ایک بھائی سروس چیف بھی تھے. 2 دنوں میں تبدیلی پوسٹل بیلٹ کی کیا فائدہ کیا تھا اس کا؟ 4 دنوں کی. کیوں 4 دن کیا فائدہ تھا؟ گڑبڑ کرنا چاہتے. کیا گڑبڑ یہ کہ اگر آخری تاریخ میں لے جائیں, 18-19 کو ہے ریفرینڈم, ٹھیک ہے, 18 کی رات کو انویریبلی ریٹرننگ افسروں نے پریزائڈنگ افسروں کو سامان بستے کے ساتھ بھیج دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس سے پہلے اگر آپ نے پوسٹل بیلٹ جاری کیے ہوئے تو آپ نے ان کو ٹھیک بھی کرنا ہے کہ اس بندے کا دے دیا ہے, کاٹنا ہے نام, اور ایک کاپی بھی نہیں 4 کاپیوں پہ کاٹنا ہے, جتنی کاپیاں بٹی ہوئی ہیں. اس سے ہیوج ٹاسک.